آپ کو لگتا ہے نا کہ صبر کی انتہا ہو چکی ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہیں، کہیں سے کوئی کھلا دروازہ نظر نہیں آتا اور سارے راستے سنسان لگتے ہیں۔ آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب بے بسی کی انتہا پر ہیں اور آنسو خشک ہو چکے ہیں اور حالات آپ کے مخالف ہو چکے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی باقی ہے اور آپ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اور اسی تسلسل سے اس ذات پاک سے مانگ رہے ہیں اور اس پر بھروسہ قائم ہے، تو یقین جانیے آپ کے صبر کی انتہا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ آپ کے صبر کی ابتدا ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی دعائیں سن لی جائیں گی، آپ کو لگے گا کہ یہی وقت سب سے بہترین ہے میری دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تھام لیتا ہے جب آپ کے صبر کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو بھی احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے صبر کی انتہا تو اب ہوئی ہے، اور جب واقعی آپ کے صبر کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ ذات پاک اپنے معجزوں کی ابتدا کر دیتی ہے اور بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن کو بند دیکھ کر آپ کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی ہے اور پھر سے آپ کی آنکھوں کی چمک بحال ہو جاتی ہے۔ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کی زندگی کو پر رونق کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور آپ کا صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو جان لو کہ یہ آپ کے صبر کی انتہا نہیں ہے۔ جب آپ کے صبر کی انتہا ہوگی تو تب معجزے رونما ہوں گے۔ بس اس بات کا یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل کو حاصل کر دے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتا ہے جو تمہاری سوچوں سے ماورا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ چاہے تو زرد پتوں کو شاخوں پہ ٹھہرا دے، وہ چاہے تو سبز پتوں کو شاخوں سے گرا دے۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا، اور ایسی کوئی خواہش نہیں جو وہ پوری کر نہیں سکتا۔ وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے کہانی کا رخ موڑ دے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ جب ایک پرندے کی پیاس اس کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہوتا، تو وہاں وہ ذات اپنی معجزوں کا آغاز کرتی ہے۔ یا تو وہ آسمان سے بارش برساتی ہے یا زمین سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اس دوران وہ پرندے کی روح تک کو ٹھنڈک بخش دیتا ہے۔ اپنا یقین اللہ کی ذات پر اتنا پختہ کر لو کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ ناممکن ہے،
اور جب تمہیں بھی قبولیت کے سب دروازے بند نظر آئیں تب بھی تم ڈٹ کر کہو کہ یہ ممکن ہے۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جانتے ہو کیا جس سے تم مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ وہ تمہیں نہیں دے سکتا کیا؟ اس کے لیے کیا کبھی کچھ ناممکن ہو سکتا ہے؟ اس مایوسی کو چھوڑو اور اپنے رب کی ذات پر یقین رکھو۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس بند دروازے پر مسلسل دستک دے رہے ہو نا وہ ایک دن تمہارے لیے ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں پریشانی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں وہ یقین انسان پہ کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، بس باقی سارے خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو بس خدا ہی ہے، معجزوں کا بھی اور عطا کا بھی۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، زندگی کی تلخیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسو تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پہ قادر ہے وہی تو ہے ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے تمہارے لیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا،
تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ، پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔